اتمام حجت کے اوپر ایک کوشچن ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاہے رسول بھی موجود ہو، ہر ایک انڈیویڈ پہ جو انکار کر رہا ہے اس کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے؟ مطلب خدا خود تو موجود نہیں ہے نا کہ وہ دلوں میں اطمینان پیدا کر رہا ہے کسی کے بارے میں۔ جی خان صاحب، یہ بیان کیجیے گا، یہ مطلب ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ ہر انسان کا جو حقیقت کو پرسیو کرنے کی صلاحیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو سب پر حق واضح ہو گیا تھا جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کا لازمی منطقی مفہوم تو ہے کہ نا برابر سطح پہ لازم ہو گیا تھا، سب جان چکے تھے، تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے مطلب یہ معلوم ہو گیا، اور یہ تو ممکن نہیں نظر آتا بظاہر۔ یہاں کوئی حق تفصیلی صورت میں پیش نظر نہیں ہوتا، سبحان اللہ، بلکہ پیغمبر ہے، واہ، یعنی وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کو اس پروردگار نے بھیجا ہے، وہ دنیا کے عام انسانوں ہی کی طرح نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ خدا کا براہ راست رابطہ ہے، تو خدا کی مائیت کا اس کے ساتھ ظہور ہوتا ہے، وہ بالکل مشاہدے کی چیز بن جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہے۔ پھر یہ کہ اس کا فیصلہ کیا ہم نے کرنا ہے، یعنی یہ ہم نہیں فیصلہ کرتے، یہ پیغمبر بھی نہیں کرتا، وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے اندر اتر کر یہ فیصلہ کرے، یہ فیصلہ بھی خدا خود کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو فیصلہ میں نے اس وقت کیا ہے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک عدل پر مبنی کر دیا گیا ہے، ہم لا یظلمون۔ قیامت میں اگر کسی کا کوئی مقدمہ ہے تو میں اس کے باطن کو سامنے رکھ کر اس پر وہاں بھی اپنی حجت تمام کر دوں گا، تو یہ پوری بات ہے۔ البتہ اگر ہمیں کہا جاتا کہ ان کے بارے میں تم فیصلہ کرو تو بالکل درست کہتے ہیں، ہم انسان جو علم نفسیات وجود میں لائے ہیں وہ ہے کیا اس میں ہم نفس کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان احوال کا مشاہدہ کر کے ہم اس رویے کو، اس بیہیویئر کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک اندازہ قائم کرتے ہیں۔ تو ہمارے علم کے حدود یہی ہیں، ہمارے پاس کوئی ذرائع بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب میری طرف سے وہ سب کچھ فراہم کر دیا جاتا ہے جس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی، پھر میں مہلت دیتا ہوں اور اس کے بعد میں فیصلہ سنا دیتا ہوں، اور اپنے اس فیصلے کی حقیقت میں قیامت میں ان کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، ہم اس میں ایک ضمنی بات یہ بھی تو ہے نا کہ پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے ایک لمحے میں کوئی فلیش دنیا میں پھیلا اور پھر اس کے بعد وہ ظہور غائب ہو گیا۔ پیغمبر جیتی جاگتی ہستی کے طور پہ وہاں موجود ہیں، کلام اللہ دے رہے ہیں، 23 سال کا عرصہ ہے، خطوط لکھ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، لوگ ان سے واقف ہیں، متوجہ کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ بھائی کوئی تردد ہے، اشکال ہے، ابہام ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی تو مجھ سے پوچھو۔ تو کسی بھی نفسیات کی سطح پہ کوئی بھی تردد پیدا ہوتا ہے تو پیغمبر تو بیٹھے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔ یہی وجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہدایت کا اہتمام کیا ہے وہ اس طرح نہیں کیا ہے کہ ہر شخص تک وہ ہدایت پہنچا کے یا اس کے اندر انجیکٹ کر دی جائے، نہیں، ہدایت کا اہتمام کر دیا گیا ہے اور انسان میں طلب علم رکھ دی گئی ہے۔ تو اب انسان کو آگے بڑھنا ہے اور سوچنا ہے اور غور کرنا ہے اور جانا ہے اور چیزوں کو پانا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ انسان نے کیا رویہ اختیار کیا، کیا اس نے عناد کا رویہ اختیار کر لیا، تعصبات کا اسیر ہو کے رہ گیا، یا وہ ایک سچا طالب علم بن گیا؟ تو سچے طالب علم کو آخری مرحلے میں بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ، یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا اس وقت موجود ہے جو آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ابھی حق واضح نہیں ہے، پھر اس کو موقع دے دیجیے، اس کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا وہ اپنے علم کی بنیاد پر کیا ہے، وہ میرے علم کی بنیاد پر نہیں کیا، یا میرے نفسیاتی تجزیے کی بنیاد پر نہیں کیا، نہ میں اپنے نفسیاتی تجزیے کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہ فیصلہ نہیں کرو گے، یہ فیصلہ میں کروں۔